السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہت معذرت، آپ کو 10 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں سر، آپ کی ضرورت نہیں تھی، آپ بڑی مشکل سے ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے یہی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں نخبۃ الاحادیث حدیث نمبر 45 سے، کھانا کھانے کے آداب۔ قبل اس کے کہ ہم حدیث کی طرف جائیں، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دین اسلام ایسا دین ہے جس نے ہماری ہر گوشے کے متعلق رہنمائی کی ہے، اور یہ دین اسلام کا امتیاز ہے جو کہ باقی ادیان میں اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ عن عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ عنہ یقول، عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، عمر بن ابو سلمہ کون ہے؟ ابو حفص قرشی مدنی رضی اللہ عنہ۔ جی، آپ ہجرت کے 2 سال قبل پیدا ہوئے اور 83 ہجری میں عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ کے دور میں وفات پائی۔ اچھا، میں نے ذکر کیا تھا کہ ہجرتیں اسلام میں پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے اور دوسری ہجرت مدینہ ہوئی ہے۔ تو جہاں مطلق ہجرت کا ذکر ہو، جس طرح یہاں ہے کہ آپ ہجرت سے 2 سال قبل پیدا ہوئے، اس سے مراد مطلق طور پر اگر ہجرت لیا جائے تو اس سے مراد ہجرت مدینہ ہوتی ہے۔ جی، تو عمر ابن ابی سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، قال کہا لی مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا غلام، اے بیٹے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ، سمی، نام لے، اللہ، اللہ کا، مراد یہاں سے کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھ، وکل، اور کھا، بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، مطلق کا شاید آپ نے پوچھا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہجرت کے ساتھ ہجرت مدینہ یا ہجرت حبشہ اس طرح کا کوئی قید والا لفظ نہ ہو، صرف اکیلا ہجرت کا لفظ بولا جائے۔ مطلق کا مطلب آپ اکیلا کہہ لیں، اکیلا صرف ہجرت کا لفظ بولا جائے۔ جی، یا غلام، اے بیٹے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، مطلب بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، وکل، اور کھاؤ، مما، اس سے، جو یلی کا، آپ کے سامنے ہے، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یا غلام سم اللہ، اس کو 3 بار دہرائیں، یا غلام سم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، یہ آپ نے احادیث آج سے آگے سے نہیں شروع کر دی؟ نہیں کچھ اسکپ تو نہیں کی بیچ میں سے؟ نہیں، اچھا اصل میں کل ہم نے کلاس لی ہے، شاید آپ نہیں تھے۔ ہاں، اچھا، ٹھیک، صحیح ہے، وہ اسی لیے ریکارڈنگ آپ کے پاس ہوگی نا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ چیک کروں گا میں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ اکبر۔ جی، آگے وکل بیمینک، اس کو 2 بار پڑھیں، وکل مما یلیک، اسی کو بھی جسے حدیث مبارکہ یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ ایک مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھی جائے گی، مستحب یہ ہے کہ اس بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے تاکہ ساتھ والا بھائی بھی سن لے۔
السلام علیکم علیکم السلام. استاد محترم، ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے. کافی سارے اردو کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو پتہ نہیں چلتے ان کا مطلب کیا ہے، تو وہ ان کو تھوڑا آسان بھی کر دیا جائے اگر آپ کے ذہن میں آ جی جائیں. انشاءاللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں، اگر کوئی رہ بھی جائے تو آپ متنبع بھی فرما دیا کریں. جیسے مستحب ہے، مطلب اس کا کیا ہے کہ ضروری نہیں نہیں، ہاں مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ بہتر ہے. زیادہ ہے. مستحب محبوب ہے، زیادہ بہتر ہے کہ آدمی بلند آواز سے بسم اللہ پڑھے تاکہ ساتھ والے کو علم ہو جائے کہ اس نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا، اور اگر اسے یاد نہیں تو اسے بھی آپ کے پڑھنے سے یاد آ جائے. یہ حدیث مبارکہ کا نا اختصار ہے، یعنی مختصر حدیث یہاں پہ بیان کی گئی ہے. اصل میں ایک تفصیلی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھے نا عمر بن ابی سلمہ، تو یہ جب کھانا کھانے لگے تو کہتے کھانا جب میں کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ آگے پیچھے ہو رہا تھا، مطلب دسترخوان میں دائیں بائیں ہاتھ کبھی کہاں سے کھایا کبھی کہاں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. یہاں شارح نے بڑی خوبصورت اس پہ بحث کی ہے، کئی طرح کے مسائل بیان کیے ہیں. جس طرح ایک میں نے ابھی ذکر کیا، دوسرا یہ بھی ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے بچے کو بھی ادب سکھایا جائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے یار بچہ کھانے دو، پھر کیا ہے دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں سے کھاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا کھانے دو، بڑا ہو کر اب خود ہی سمجھ جائے گا، اپنے آپ اس کو شعور آ جائے گا وغیرہ وغیرہ. یہ سوچتے صحیح نہیں ہے. اصلاح فوری طور پر ہونی چاہیے بچے کی بھی بالخصوص، بلکہ ائمہ کرام تو ہمارے جو اسلاف ہیں بچوں کی تربیت پر خصوصی وہ نصیحت کیا کرتے تھے. ایک امام صاحب کے پاس بچہ لایا گیا جس کی عمر کوئی 2 سال سے زیادہ ہو چکی تھی کہ اسے ادب سکھائیں، تو امام صاحب کہنے لگے کہ اس کا ادب سیکھنے کا وقت اور تربیت کا وقت گزر چکا ہے، مطلب وہ 2 سال تھے. تو یہاں تک اہل علم جو ہے وہ مبالغہ کرتے تھے، یعنی پوری کوشش کرتے تھے کہ بچپن سے ہی اپنے بچے کو صحیح لائن دینے کی. اللہ اکبر. تو اپنے اللہ کا نام لینا بسم اللہ. بعض لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے. یاد رکھیے سم اللہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہاں سے مراد اللہ کا نام لینا ہے بس، تو اللہ کے نام لینے سے مراد بسم اللہ ہے. جہاں تسمیہ آئے گا تسمیتن کا لفظ، اس سے مراد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل ہوگی. بات سمجھے ہیں؟ چند مقامات ایسے ہیں جہاں صرف بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، جس طرح کہ کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ ہے، اور بھی چند مقام ہے جن سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کے شروع میں بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، وہاں بھی صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی. ہاں آپ نے لکھا حارث صاحب نے کہ وضو میں بھی، جی وضو کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثبوت نہیں ہے. لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ناجائز ہے، کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ لے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. اثر ہوتا ہے طریقہ کیا ہے، طریقہ صرف اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا ہے. باقی بسم اللہ ہر اچھے کام سے پہلے، اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. جو وضو کا بیان ہے نا کتاب الوضو، اس میں کیونکہ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ والی جو روایت ہے نا، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو حدیث کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں ان کے مطابق نہیں ہے وہ روایت. تو وہاں انہوں نے یہ باب قائم کیا کہ ہر اچھی چیز سے پہلے، اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. تو ساتھ وضو کا بھی تذکرہ ہو گیا اسی کے ساتھ ہی کہ وضو بھی چونکہ اچھا کام ہے، ذیشان ہے، اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جائے. جی جی نازیہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر پوری پڑھ لی جائے، میں ذکر کر چکا ہوں اگر پوری پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے. کھانے اور وضو کے شروع میں مکمل بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں. یہ بات منقول ہے شیخ علامہ البانی رحمہ اللہ سے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جسے سلسلہ صحیحہ کہتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 678. تو یہ شیخ صاحب کی رائے ہے جو
یہاں پہ جس کا ذکر کیا گیا. یہ سمجھنا کہ بچہ بھی چھوٹا ہے خود ہی سمجھ جائے گا یا کھانا کھاتے وقت نصیحت نہیں کرتے وغیرہ، اس قسم کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں. اپنے آگے سے کھانے کا حکم تب ہے جب کھانا ایک قسم کا ہو. بس اوقات دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، فش آپ کے سامنے پڑی ہے، جبکہ سبزی یا کوئی اور اس طرح کا سالن یا فروٹ وہ کسی اور کے سامنے پڑا ہوا ہے. تو پھر آپ اٹھ کر وہ جو مختلف چیز ہے وہ کسی کے سامنے سے لے سکتے ہیں. لفظ ذبا نہیں ذبح ہوتا ہے، ذبح. تو ذبح سے پہلے بھی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنے کا حکم. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلیقل. اس کو 4 بار دہرائیں. اذا اکل احدکم طعاما فلیقل. جی اذا اکل، اذا جب اکلا کھائے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، طعامن کوئی کھانا، فلیقل تو وہ پڑھے بسم اللہ، بسم اللہ. اب یہاں دیکھیں گزشتہ حدیث میں تھا کہ اللہ کا نام لیں، یہاں باقاعدہ الفاظ آگے بسم اللہ، اور یہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اکیلا بسم اللہ ہے. جی فَإِن نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ. اس کو 5 بار دہرائیں. فَإِن نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ. فَإِن نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ. جی جناب دانش موجود ہیں آج؟ جی شیخ محترم. ماشاء اللہ دانشور لوگ موجود ہیں آج، دانشور. یہ کل آپ کلاس کی کی کمی صیغہ محسوس صحیح کر ہے؟ رہے تھے آپ کے کوئی ساتھی. جزاک اللہ خیر. انہوں نے کہا ہوگا آج ٹائم ضائع نہیں کیا اس نے اس لیے. اس کو ٹائم ضائع نہیں کہتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اسی خواہش میں بیٹھے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کوئی آئے گا سوال کرے گا تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، کیونکہ سوال سارے لوگ نہیں نہ کرتے، لیکن فائدہ اٹھانے کے لیے سارے لوگ ہی پیش ہوتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طبیعتیں بنائی ہیں. فَإِن نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ، فَإِن پس اگر نسیہ وہ بھول جائے، فی اولہ اس کے شروع میں، ناسیہ میں جو ضمیر ہے ہوا وہ احدکم کی طرف لوٹ رہی ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اگر بھول جائے. فی اولہ اس کے شروع میں، یہ ہی ضمیر جو ہے یہ طعام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس کھانے کے شروع میں، مطلب جب تم میں سے کوئی ایک کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، فلیقل تو وہ پڑھے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ. اس کو دہرائیں بسم اللہ فی اولہ و آخرہ. جی بسم اللہ فی اولہ کھانے کے شروع میں، و آخری اور کھانے کے آخر میں. مطلب جو بسم اللہ نہیں پڑھ سکا دوران طعام، کھانے کے دوران اس کو یاد آ گیا تو وہ اسی وقت پڑھ لے، اور پھر کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ. السلام علیکم. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینے سے شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوتا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب یہ واش روم میں جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل سے پہلے بسم اللہ واش روم میں پڑھ لینی چاہیے؟ ہمارے ہاں یہ ساتھ ساتھ بنے ہوتے ہیں، اٹیچ ہوتا ہے واش روم بھی اور یعنی باتھ روم بھی، جبکہ اصل یہ ہے کہ یہ الگ الگ ہونے چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. اصل یہ ہے کہ الگ الگ ہونے، لیکن ہمارے ہاں جگہ کی قلت آپ کہہ لیں یا مزید سہولت کہہ لیں، ساتھ ساتھ ان کو بنا دیا جاتا ہے. اس میں چونکہ واضح حدیث کوئی نہیں ہے، اہل علم کا اپنا اپنا اجتہاد ہے، اپنے اپنی آراء ہیں،
اس میں زیادہ بہتر بات ہے آدمی باہر سے ہی بسم اللہ پڑھ کے چلے جائے، لیکن وہ باتھ روم سے فارغ ہوا، اب وہ غسل خانہ میں آنا چاہ رہا ہے، حمام میں آنا چاہ رہا ہے، تو تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ کچھ نہ کچھ سپریشن ہوتی ہے. تو اگر وہ سنک لگا ہوا ہے، بیسن وغیرہ، یا اس طرح کی کوئی اور صورت ہے، وہاں آ کر وہ بسم اللہ پڑھ لے، ٹھیک ہے. یا اگر ایک ہی واش روم میں ایک جگہ مختص کی ہوئی ہے کہ یہاں غسل کرنا ہے تو ادھر پڑھ لینی چاہیے. جی وہی میں ذکر کر رہا ہوں، پڑھ لینی چاہیے. لیکن بعض اہل علم اس میں بھی احتیاط کہتے ہیں کہ آپ باتھ روم سے فارغ ہوئے ہیں تو آپ باہر آ جائیں، باہر آ کر بسم اللہ پڑھ کے پھر اندر چلے جائیں. بہرحال اس میں تعظیم ہے جتنی کوئی کر سکے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کے شاعر جتنے ہیں نا، ان کی عزت جتنی ہو سکے وہ کرنی چاہیے. شیخ محترم، یہ جو وضو سے پہلے بسم اللہ ہے، یہ واجبات میں سے ہے، یعنی اس کے بغیر وضو انکمپلیٹ ہے؟ جی اس میں بھی اختلاف ضرور ہے اہل علم کا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ضروری ہے، کیونکہ وہ حدیث مبارکہ اگرچہ امام بخاری کی شروط صحت پر تو نہیں ہے، لیکن دیگر محققین کے ہاں تو صحیح ہے نا. لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا کوئی وضو نہیں. یہاں بھی لا و لا نفی جنس والا ہے، اس شخص کا کوئی وضو نہیں جس نے وضو سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیا. اور پھر دوسری روایت بھی سنن نسائی میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو، یعنی امر کا صیغہ بھی ادھر آتا ہے. اگر کوئی بھول جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یہ اسے؟ کسی نے کہا ہے کہ آپ گرامر کا بھی الگ کورس کروائیے گا. گرامر کے کورس بھی جاری ہیں، گو کہ وہ لائیو نہیں ہے، ریکارڈنگ بیس پہ ہیں. جی بسم اللہ فی اول ہی و آخر ہی باقی جگہوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کھانے کے ساتھ خاص ہے؟ جی حدیث مبارکہ میں کھانے کے ساتھ اس کا تذکر آیا ہے. جیسے وضو کے شروع میں اگر ہم بسم اللہ بھول جائیں، یاد آنے پر بسم اللہ ہی اول ہی و آخر ہی پڑھ لیں، نہیں، بسم اللہ دوبارہ پڑھیں اور وضو شروع سے کریں. جی عورتوں اور مردوں کی خوشبو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ. اس کو 5 5 6 6 بار پڑھیں. طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ. جی طیب الرجال مردوں کی خوشبو، ما وہ ہے جو ظہر ظاہر ہو، ریحہ اس کی خوشبو، وخفیہ اور مخفی ہو، پوشیدہ ہو، لونہ اس کا رنگ. کیا مطلب؟ مردوں کو ایسی خوشبو استعمال کرنی ہے، ایسی خوشبو، ایسا تیل، لوشن، کوئی اور ایسی چیز کہ لگانے کے بعد اس کی خوشبو تو آ سکتی ہو لیکن اس کا رنگ وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے. وطیب النساء اور عورتوں کی خوشبو، ما ظہر لونہ وہ ہے ظاہر ہو لونہ اس کا رنگ، وخفی ریحہ اور اس کی خوشبو مخفی ہو. مطلب عورتوں کی خوشبو ہونی چاہیے، یا عورتوں کا تیل، خوشبو اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کا رنگ تو ظاہر ہو سکتا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں آنی چاہیے. یہ عمومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. البتہ اپنے خامند کے لیے، یا جہاں اب اس کے محرم رشتہ دار، بیٹے، بھائی وغیرہ موجود ہیں، وہاں پر اگر مردوں والی خوشبو عورت لگا لیتی ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جی وطیب النساء اس کو بھی 3 3 بار دہرائیں.
رنگ سے مراد کیا ہے؟ رنگ سے مراد یہی ہے جیسے خواتین کریم لگاتی ہیں، اس کے ساتھ فیس جو ہے وہ پہلے سے زیادہ حشاش بشاش نظر آتا ہے اور اس کی کچھ رنگت بھی باقی رہ جاتی ہے۔ اب اس کریم وغیرہ کا استعمال مردوں کے لیے تو، عورتوں کے لیے تو ٹھیک ہے جی۔ حضرات و خواتین کا بطور خوشبو، یہ دیکھ لیں پہلے، شاید آپ کے سوالات کچھ اسی میں حل ہو جائیں۔ حضرات و خواتین کا بطور خوشبو اور باعث زینت و زیبائش جدید مصنوعات استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، واضح، تاہم چند باتیں ملحوظ رکھیں۔ نمبر 1، خواتین گھر کی حدود میں، یعنی جہاں صرف محرم رشتہ دار اور رہائش پذیر ہوں، میک اپ کر سکتی ہیں۔ بازار میں نکلنے اور شادی بیاہ جیسی تقریبات میں شمولیت کے وقت ایسی زینت کی اشیاء کا استعمال کرنے سے کلی اجتناب کیا جائے تاکہ ان کی خوشبو کوئی غیر محرم محسوس نہ کر سکے۔ یہ سنن نبی داؤد میں اس کا حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4173 نمبر پہ۔ مرد حضرات خواتین کا میک اپ 2 صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دوبارہ، مرد حضرات خواتین کا میک اپ 2 صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اس میں رنگت نہ ہو، ابھی جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس میں رنگت نہ ہو۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے خواتین کی مشابہت لازم نہ آئے، اس سے خواتین کی مشابہت لازم نہ آئے۔ 3 نمبر صحیح بخاری 5885 نمبر، یہ نمبر نوٹ کر لیں اور خود ورق گردانی کیا کریں، ایک ایک حدیث چیک کیا کریں، دیکھا کریں جی۔ تیسری بات یہ ہے، زیب و زینت کا وہ سامان جس میں الکحل ہو، اس کا استعمال درست نہیں ہے، وہ مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے ہو۔ اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ یہاں پہ بھی آپ لکھیں، آپ خریدیں، اگر آپ خریدیں تو اس کی خریداری ممنوع ہے۔ یہ بات پتہ کیا، الکحل کو شمار کیا جاتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، شراب کی ایک قسم اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے شراب خریدنا، بیچنا، تحفتاً لینا، یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں۔ اگر تو الکحل والی چیزوں کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شراب ہی ہے تو پھر تو ناجائز ہیں، جس طرح بھی یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر فروخت کریں تو اس کا کاروبار بھی ممنوع ہے۔ 4 نمبر 5 نمبر حوالہ آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی سے ہدیتاً وصول کریں تو برائی کے کام میں تعاون بھی جائز نہیں، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جی، یہ کتاب جو چھپی ہے نا، آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ کے سکرین کے سامنے بھی ہے، یہ مجھے لکھے ہوئے چند سال ہو چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام کی آراء میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں پرفیوم ہے، پرفیوم یا خواتین کے میک اپ والی اکثر چیزیں، ان میں الکحل ضرور ہوتی ہے۔ اس کے متعلق میں نے دوبارہ دراسہ کیا ہے، پہلے تو میرے ذہن میں یہی تھا جو میں نے لکھ دیا، لیکن ابھی میری رائے کچھ تبدیل ہے، وہ یہ ہے کہ الکحل جو پرفیوم میں یا میک اپ جو خواتین کا ہے اس میں، اسی طرح بازاری کئی کھانے پینے والی چیزیں اس میں، پھر اسی طرح ہومیو پیتھک کی جو میڈیسن ہے اس میں، اور بسا اوقات پیٹرول میں اور دیگر کئی چیزوں میں اس الکحل کا استعمال ہوتا ہے۔ واللہ عالم، جو ہمارے پاکستان کے بڑے مفتیان ہیں اس میں سے ایک واضح یعنی نمایاں جو نام ہے وہ مفتی عبدالستار الحماد حفظہ اللہ کا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس پر تحقیق کی ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ الکحل وہ شراب والا الکحل نہیں ہے، گو کہ شراب اور یہ الکحل ان کی تیاری میں جو فارمولا کوئی استعمال ہوتا ہے وہ سیم ہو سکتا ہے۔ بات یہ سمجھ گئے ہے نا؟ جی جی، اس کے میں متعلق آپ یعنی اس 2 آراء آپ کے سامنے آ گئی، ایک تو یہاں ریٹن صورت میں رائے سامنے آ گئی کہ الکحل والی چیزیں استعمال جی کرنا جائز نہیں، اور دوسری صورت میں ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ جواز ہے، کیونکہ وہ الکحل شراب نہیں ہے،
ان دونوں کے بننے کا جو فارمولا ہے وہ کوئی ایک استعمال کیا گیا ہے. جی اس کے متعلق کسی نے کہا ترجمہ دوبارہ دہرا دیں. طیب الرجال مردوں کی خوشبو، ما وہ ہے جو ظاہر ہو، ریح ہو اس کی خوشبو، وخفی لونہ لیکن اس کا رنگ پوشیدہ ہو، مخفی ہو، رنگ نہیں آنا چاہیے نظر. وطیب النساء جبکہ عورتوں کی خوشبو، ما وہ ہے جو ظاہر ہو، لونہ اس کا رنگ، وخفی ریحہ اور اس کی خوشبو مخفی ہو، پوشیدہ ہو. شیخ محترم جی اگر فرمولا ایک ہے تو پھر وہ کیسے حلال ہو گئی؟ فرمولا کا مطلب ہے کہ ڈائی، یعنی سیم ڈائی ہے. جس طرح ہم جاتے ہیں میڈیکل سٹور کے اوپر اور وہ کہتے ہیں فلاں میڈیسن دے دیں، وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے لیکن اسی فرمولے کی دوسری دوائی ہمارے پاس موجود ہے، یعنی نام نہیں، صرف یہ چینج ایسے ہی ہے جیسے آپ دکان پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ استاد عثمان والی جو شرح ہے نخبۃ الاحادیث کی وہ دے دیں، ٹھیک؟ تو دکاندار کہتا ہے کہ اس کی شرح تو ہمارے پاس نہیں پڑی ہوئی، البتہ ایک اور نخبۃ الاحادیث کی شرح ہمارے پاس موجود ہے، آپ وہ لے لیں. اب دونوں سیم تو نہیں ہے، اندر احادیث تو ظاہر ہے سیم ہے لیکن باقی بہت سا فرق موجود ہے. لیکن یہ جو خوشبو ہیں کوئی ایسی خوشبو نہیں ہے الا ماشاء اللہ جس میں یہ استعمال نہ ہو. جو عطر ہے نا اس میں الکوہل نہیں ہوتا. استاد محترم میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم جب ایف ایس سی میں پڑھتے تھے نا تو ہماری جو کیمسٹری کا جو مضمون تھا اس میں الکوہل کی نا ایک پورا خاندان ہے. تو ہم نے اس میں یہ چیز سیکھی تھی کہ یہ وہ والا الکوہل نہیں جس کو ہم کہتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ شراب نہیں ہے جسے ہاں الکوہل ہے. یہ جو عربی والا ایک ہے طبع یہ اصل میں بعد میں شائع ہوا اردو والے سے. میں دیکھنا چاہ رہا تھا، ہاں اس میں بھی وہی بات لکھی ہوئی ہے. اور اس میں تھوڑا تھوڑا بھی فرق آ جاتا ہے تو اس سے پورا ایک بنیادی شاید فارمولہ ایک جیسا ہو، لیکن آگے چل کے ان کے جو فائدے ہیں یا نقصانات ہیں وہ کافی وہ مختلف الگ ہو الگ جاتے ہیں. ہیں. جی اب دیکھیں نا زعفران ہے. اب زعفران اگر کوئی لگائے گا اس کا رنگ ہوگا، عورتیں لگائیں گی، مرد نہیں لگا سکتا. اسی طرح طیلاعات اور بودرۃ الوجہ، پاؤڈر، کریمیں اور اس طرح کی چیزیں. جناب دانشی آپ کے لیے استخدام الرجل محمر الشفا، آدمی کا سرخی استعمال کرنا اور کریمیں وغیرہ تاکہ اس کی جو جلد ہے وہ صحیح رہے، علاج اور دوائی کے طور پر اگر وہ لگاتا ہے، خوبصورتی کے لیے نہیں تو پھر جائز ہے. یہ شور کس چیز کا ہے؟ مائک میوٹ کریں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر. جیسے ابھی ہم کے اوپر پڑھا ہم نے کہ محرم رشتہ دار کے سامنے میک اپ کرنے کی اجازت ہے، لیکن کچھ ایسا میک اپ ہوتا ہے جیسے کہ جیسے اگر کوئی کسی عورت کی شادی ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، سسر بھی محرم ہے، لیکن ایک یعنی کلچر ہمارا بنا ہوا ہے کہ پہلے کچھ مہینوں میں دلہن بہت زیادہ میک اپ کر کے رکھتی ہے. تو وہ ایک یعنی لیول میک اپ کا مختلف ہے جس میں چہرے پہ نظر بہت زیادہ پڑتی ہے، اور ایک ایسا ہے جو تھوڑا ہلکا پھلکا ہے کہ مطلب جس میں چہرے پہ نظر اس طرح سے نہیں پڑتی. تو یعنی اس پہ کیا ہوگا؟ میں کیا یہ حیا کے منافی بات ہے کہ اپنی محرم رشتہ دار ہی چاہے ہو لیکن بہت ڈارک ایسے میک اپ کر کے اگر کوئی عورت شرم محسوس کرے اپنے سسر کے سامنے یا اپنے بھائی یا اپنے فادر کے سامنے، لیکن مطلب شوہر کے سامنے تو کر سکتی ہے، تو اس پہ کیا مطلب ہمارے لیے کیا حکم؟ جی جو اپنا مسئلہ ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بس اوقات حیا مانے ہوتی ہے، اس صورت میں خواتین اجتناب بھی کرتی ہیں، وہ نہ کریں، لائٹ سا کرنا چاہیں وہ کر لیں. لیکن یہ سسر کے حوالے سے بالخصوص نا کئی بچیوں کے ذہنوں میں یہ
میں تو سمجھتا ہوں وسوسہ اور اس طرح کے خیالات ہی ہوتے ہیں. اصل دیکھیں شریعت ہے، شریعت نے جو سسر ہے اس کو والد کے قائم مقام جو ہے نا وہ تصور کی ہے. اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا ہے یا خامند طلاق دے دیتا ہے، ان کا رشتہ تو ختم ہو گیا طلاق کی صورت میں، لیکن سسر کا اور اس خاتون کا رشتہ رہے گا، ان کا پردہ نہیں بنے گا، وہ باپ بیٹی ہیں. تو جب خاتون یہ سمجھے جس طرح میرا حقیقی باپ ہے اسی طرح یہ بھی اب میرا باپ بن چکا ہوا ہے، تو پھر جو اضافی طور پر خدشات ہوتے ہیں نا کئی خواتین کے ذہن میں، انشاءاللہ یہ پیدا نہیں ہوں گے. باقی آپ نے جو صورت ذکر کی ہے لائٹ میک اپ کی اور دوسرے کی، تو اس کا اگر وہ امتیاز اپنے خامند کے لیے کریں تو یہ زیادہ مناسب چیز ہے. شیخ صاحب اس میں ایک سوال اور بھی بنتا ہے کہ یہ جو شریعت میں جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک ہے یا ہاں، انڈیویجول شوہر سسٹم؟ فوت ہو جانے سے کیا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ میں نے ویسے ذکر کیا کہ شوہر جب فوت ہو جائے بظاہر تو رشتہ ختم ہو گیا نا بظاہر، لیکن وہ ظاہر ہے اگر دونوں انشاءاللہ جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں اکٹھا کرے، ختم نہیں ہوتا رشتہ. اگر ختم ہی ہو جاتا ہے فوت ہونے کے ساتھ تو پھر وراثت کس کی ملتی ہے، کس کو ملتی ہے؟ جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی شیخ محترم میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو شریعت ہے اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا انڈیویجول سسٹم ہے؟ ہاں، یہ معاشرے کا اپنا اپنا ہے، لیکن زیادہ بہتر جو ہے نا وہ جو شریعت سے ملتا ہے وہ سیپریٹ سسٹم ہے. جوائنٹ سسٹم ہمارے ہاں ادھر بر صغیر پاک و ہند میں چلتا رہا ہے اور بہت خیر و برکات اس میں تھیں. آپ سن سکتے ہیں اپنے دادا جان سے، دادا کے کسی بھائی سے، کہ وہ ساری فیملی، بلکہ اس وقت بچے بھی لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے تھے اور سب نے ایک ساتھ ہی بڑے گھر میں رہنا، خیر و برکت تھی، پورے گھر کا سربراہ ایک ہی ہوتا تھا کمانے والا، اور بہت خیر و برکت تھی. لیکن صورتحال اب کس قدر مختلف ہو چکی ہے. اس لیے ہم تو مشورہ اور نصیحت کے طور پر یہی کہیں گے کہ سیپریٹ سسٹم جو ہے نا اس کو اختیار کیا جائے. اس میں بہت سی قباحتوں سے آدمی بچ جاتا ہے. پردہ داری کے علاوہ بھی اور کئی قباحتیں ہوتی ہیں. ہم صرف پردے کا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور کئی قباحتیں ہوتی ہیں. کھانے پینے کے مسائل میں، ذریعہ معاش کے مسائل میں. اب دکان مشترکہ دو بھائیوں کی، ایک کا بیٹا بڑا ہے وہ بائک لے رہا ہے انہی پیسوں سے، دوسرے کا چھوٹا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا مجھے سائیکل بھی نہیں ملی. بچوں تک یہ معاملات آگے منتقل ہوتے ہیں. ابھی بھی خیر ہے سعودیہ میں، آپ دیکھیں وہاں سیپریٹ سسٹم ہوتا ہے بالکل، اور اس میں بہت خیر ہے، اسی لیے وہاں پہ اس طرح کی معاشرتی برائیاں بھی نہیں ہیں. جی مسلمان بھائی کے چند حقوق، یہ حدیث مبارکہ آپ سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے اور سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہونی چاہیے، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، تین بار دہرائیں، حق المسلم على المسلم ست. الہی، حق المسلم مسلمان کا حق علی المسلم مسلمان پر ستن 6 طرح سے ہے. حق المسلمی مسلمان کے حقوق علی المسلم دوسرے مسلمان پر ستن 6 ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. حق کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جس کو ادا کیا ہی جاتا ہے، ذمے ہے، ضروری ہے ان کا ادا کرنا. قیلا پوچھا گیا ما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سے حقوق ہیں، وہ 6 کون سے حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، اذا لقیتہ جب تو اسے ملے، مطلب اس مسلمان کو، فسلم علیہ تو اس پر سلام کہہ، جب بھی ملے تو اسے سلام کہے.
ایک حق ہو گیا. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب وہ تجھے بلائے فَأَجِبْهُ، تو اس کا جواب دے، مطلب اس کی دعوت کو قبول کرے. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اور جب استنصحك، وہ تجھ سے خیر خواہی طلب کرے کہ میری بھلائی کرو، یہ مجھے نصیحت کرو وغیرہ وغیرہ. فانصح لہو، فانصح تو نصیحت کرو، لہو اسے. جب آپ کا کوئی مسلمان بھائی آپ سے نصیحت طلب کرتا ہے تو اس کو نصیحت کرو. وَإِذَا عَطَسَ، اور جب اسے چھینک آئے، فحمد اللہ، تو وہ الحمدللہ پڑھے. فشمتہ، تو اسے اس کا جواب دو. تشمیت العاطس مطلب شمت ہو، اسے یرحمک اللہ کہو. جی. وَإِذَا مَرِضَ، اور جب وہ بیمار ہو، فعودہ، تو اس کی عیادت کرو. 5 ہو گئے. وَإِذَا مَرِضَ، اور جب وہ بیمار ہو، فعودہ، تو اس کی عیادت کرو. وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے جاؤ، اس کی اتباع کرو، پیچھے جاؤ. پیچھے جانے کا سے مراد جنازہ پڑھو. یہ 6 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر. ہر حق جو یہاں بیان کیا گیا اس کو 2 3 بار دہرائیں تاکہ حدیث مبارکہ یاد ہو جائے. اذا لقیتہ فسلم علیہ، اذا لقیتہ فسلم علیہ. جی. جب بھی مسلمان کو ملے تو سلام کہیں اس کو. ہمارے ہاں سلام اس کو کہا جاتا ہے جس سے آپ کی الیکس لیک پہلے سے ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کیا کریں. السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام اسے بھی کرو جس کو آپ جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کہو. کتنی قیمتی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اسلام کے ساتھ الیکس لیک آپ کی جو نیا بندہ ہے اس کے ساتھ بھی ہو جائے گی. دعوت کا موقع ہے تو صرف اپنے قریبی لوگوں کو ہی سلام کرنا، عام مسلمانوں کو سلام نہ کرنا، یہ مناسب طریقہ نہیں. صحابہ کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان کوئی حائل ہو جاتا، پتھر، درخت، تو پھر جب ہم ملتے تو ایک دوسرے کو سلام کہتے تھے. اللہ اکبر. اور آپ جانتے ہیں کچھ صحابہ کرام بازار میں کوئی چیز خریدنے نہیں جاتے تھے، کوئی چیز بیچنے نہیں جاتے تھے. پوچھا جاتا کہ پھر آئے کس لیے ہیں تو آگے سے کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو، بس سلام عام کرنے کے لیے ہم یہاں آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اس السلام کو عام علیکم کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم، اگر نان مسلم ہو تو پھر ان کو اسلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے ہمیں؟ نہیں، اس کے متعلق الگ حدیث ہے. جی. ان کو پہل بھی نہیں کرنی، اور اگر وہ پہل کرتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ صرف لفظ وعلیکم بول دیا جائے اور آپ پر بھی. جی سر. اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے السلام علیکم، السلام علیکم، اس طرح کے الفاظ جس کا معنی اور مفہوم بہت غلط بنتا ہے کہ آپ پر موت واقع ہو وغیرہ وغیرہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم. امی جان نے تو آگے سے جواباً کہا تھا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو وغیرہ وغیرہ، یہ نبی کو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لفظ وعلیکم کافی ہے. ہم اپنی زبان سے تم پر موت واقع ہو وغیرہ اس طرح کے الفاظ ہی اپنی زبان پر نہیں لاتے. وعلیکم، اور تم پر بھی، مطلب جو کچھ تم ہمارے اوپر بھیج رہے ہو وہی تم پر بھی ہو. ہمارے ہاں چونکہ ہم جہاں رہتے ہیں ملک پاکستان، یہاں اکثریت چونکہ اہل اسلام کی ہے، لہذا گزرتے ہوئے سلام کہہ دینا چاہیے. اور پھر سلام آپ جانتے ہیں کہ اس کے متعلق کئی بلکہ آیات بھی ہیں. وہ 5ویں پارے میں کس طرح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
हाँ, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، जिसका मफहूम क्या है कि जब आपसे कोई सलाम कहे तो आप उससे अच्छा उसको जवाब दें। कोई आपको कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो आप उसको जवाब दें वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। और अगर कोई आपको कहता है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो उसके जवाब में कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम अगर किसी ने कहा बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा का तकाजा क्या है? औ रुद्दूहा का मतलब यह है कि जितना उसने सलाम कहा उतना ही जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम उसने कहा, आप कह दें वालेकुम अस्सलाम, इतना भी कहा जा सकता है। इजाफी अल्फाज कह लेने से अजर ज्यादा हो जाता है। गो के सलाम के मुतालिक बहुत सी रिवायात हैं। युसल्लिम सगीर अलल कबीर, जी छोटे बच्चे को चाहिए कि वो बड़े को सलाम करने में पहल करे। इसी तरह फरमाया अलमार अलल काइद, जो खड़ा हुआ है वो बैठने वाले को सलाम कहे। इसी तरह जो राकिब है वो अलमाशी, चलने वाले को सलाम कहे रास्ते में। सलाम के मुतालिक मैं समझता हूँ बहुत हमारे अंदर सुस्ती है, बहुत गफलत है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम इस अस्सलाम। तरह फिर औरत का मर्द को और मर्द का औरत को सलाम करना कैसा है? ठीक है अननोन जो है कर लेना चाहिए। जी, फितने वगैरह का खदशा नहीं है तो ठीक है। मिसाल के तौर पे अच्छा जी। रास्ते में आप हाँ गुजर बस, रही हैं, हाँ जी, रास्ते में गुजरते हैं, बाजार में जाते हैं, शॉप्स पे बाजार में जाते हैं जा तो रहे वहाँ हैं, पे हाँ जी। वहां लोगों की कसरत है, तो सलाम कह देने में क्या हर्ज है। हम लोग बस पर्दे की वजह से थोड़े औरतें जी, शर्माती हैं, जाहिर इसी बात है वो। तरह जो मर्द अगर अकेला गुजर रहा है और आगे से खवातीन की जमात आ रही है, 5-6 खवातीन है, तो गुजरते हुए सलाम अलैकुम कह के गुजर जाए। लेकिन ये मशरूत है फितने वगैरह के साथ, अगर इस तरह का नहीं है तो। अच्छा जी, और हमारे घरों में काम करते हैं क्रिश्चियन, तो वो हमें सलाम करते हैं आके डेली, तो हम लोग भी उनको वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बस बरकातहू वालेकुम, कहते हैं। वालेकुम। अच्छा, ठीक है। नौजवान रास्ते से गुजर रहे, आगे कोई बुढ़िया खातून वडेरी माई आ रही है, सलाम कर लेने में इंशाल्लाह कोई हरज नहीं। असल में हमारे यहाँ ये कहा जाता है ना कि इस तरह बाहर सही बात है, औरतें मर्दों गैर मर्दों को सलाम करते मुनासिब नहीं समझा जाता, इसीलिए मैंने कहा आपसे पूछ लिया। अल्लाह अकबर। हम और इस्लाम से ज़्यादा अगर जी कोई मर्द सवाल करे तो फिर तो और बात बढ़ जाए, सलाम करे और नहीं 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 नहीं, आप दूर ना निकले, हम सलाम की बात कर रहे थे। हाँ जी, उसी की बात कर रहे हैं ताज मतलब के रास्ते जी, में इस तरह फिर सलाम दुआ करनी चाहिए या नहीं ना, बस ये इसलिए पूछ रहे थे आपसे। मैंने लफ्ज फितना को साथ में बार बार हाईलाइट किया है, इसको आपने साथ देखना है। जी, आगे जो है वइदा दआ का फाजिब हूँ, और जब वो आपको बुलाए तो उसकी बात सुने, जवाब दें। ये इदा जो है ना आम है, इदा दआ का, वो जब आपको बुलाए, उसके घर का लेंटर डल रहा है, आपको बुलाता है यार मेरी हेल्प करो आके, आप जाएं, फाजिब हूँ, ये उसमें शामिल है। इसका सिर्फ वो मतलब नहीं जो हम ले रहे होते हैं, जब वो आपकी दावत पकाए तो उसको खाने के लिए जाओ, इसका ताल्लुक सिर्फ खाने के साथ नहीं है। इदा दआ का जब वो आपको बुलाए, फाजिब हो तो उसकी बात कबूल करो, जवाब दो उसकी दावत का। घर में कोई काम काज उसने करवाना है, आपको बुला लेता है हेल्प के लिए तो चले जाएं, खाने के लिए बुला लेता है तो भी चले जाएं। ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। जी, बाकी चीजें वाज़ेह हैं। मरीज की आदत भी आप जानते हैं कि बहुत से फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते दुआ में लगे रहते हैं ऐसे आदमी के लिए, सुबह से शाम तक, जिसने सुबह इयादत की होती है और इसी तरह शाम से सुबह। और जनाजे के मुतालिक भी आप जानते हैं, एक क़ीरात अजर मिलता है, एक क़ीरात ओहद पहाड़ के बराबर अजर है। शेख मोहतरम, इसमें मेरा एक सवाल ये है कि
جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ کسی مریض کو دیکھنا 70,000 فرشتے ہیں صبح سے لے کے شام تک دعا کرتے ہیں، لیکن وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر ہم صرف اس لیے دیکھنے جائیں کہ فلاں بندہ ناراض نہ ہو جائے، میری بھی حاضری لگ جائے، میں بھی وہ تو آیا آپ تھا، نے تو پھر پہلی نہیں حدیث ملے. مبارکہ پہلے پڑھ لی ہے، خلوص نیت والی. جی نہیں، اس میں پھر ساتھ اس چیز کو بھی ایڈ کیا جائے نا کہ جب آپ نے یہ حقوق پورے کرنے ہیں تو سب سے پہلے نیت ٹھیک کرنی ہے. میں نے کہا یہ بات ہم پہلی حدیث میں کر رہے ہیں نا. جی جی ٹھیک ہے. ہم، نہیں تو ان کو بھی اجر ملے گا یا نہیں ملے گا پھر؟ کن کو اجر؟ کہ جو لوگ کسی مریض یا بالفرض جنازے پہ جاتے ہیں جی اور ان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ ان کو ایک قرات ثواب ملے گا، اجر ملے گا، وہ اس لیے جاتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. ظاہر ہے جس نے جو نیت کی اس کو اسی کا صلہ ملے گا. وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جنازہ پڑھنے گیا ہوا ہے اور صف سے آگے آگے منہ کر کے اپنا دکھا رہا ہے اس کو کہ میں آیا ہوا ہوں. جی تو یہ اسی کے لیے گیا ہے نا. پھر سمجھے ہیں نا. جنازہ پڑھنے یہ کے تو بعد جو تدفین میں شرکت کرتا ہے اس کے لیے 2 بڑے پہاڑوں کی مانند اجر لکھا جاتا ہے. فلہ قیراطان، ایک پہاڑ کی مقدار کم از کم احد پہاڑ کی مانند ہے. صحیح مسلم میں 945 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہی قیرات ہے جو کم ہو جاتا ہے جس نے اپنے گھر میں کتا رکھا ہوا ہے. ہمارے ہاں تو شوقیہ طور پر لوگوں نے پالے ہوئے ہیں. السلام علیکم استاد جی محترم. کیا میرے خیال عورت میں جنازہ پڑھ کافی ہے. ایک سوال استاد کچھ محترم، نے کل کی کلاس نہیں لی تو وہ ساتھ میں وہ بھی کلیئر کر لیں گے انشاءاللہ. ایک سوال رہ گیا استاد محترم، کیا جی عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ کیوں نہیں. وہ کس طرح ہوگا استاد محترم؟ ادھر وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ تو بالکل نہیں ہے رواج اس کا. مجھے یاد نہیں کون سے صحابی رسول ہیں، ان کا جب جنازہ تھا تو امی جان نے کہا تھا کہ وہ مسجد میں اگر لے آیا جائے تاکہ ہم بھی ساتھ شرکت کر لیں. وہ جو روایت ہے نا ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی ہے، غالباً صحیح بخاری میں، جی جی نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا، ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ولم یعزم علینا، ہمارے اوپر سختی نہیں کی گئی. تو جنازہ جس طرح جا رہا ہوتا ہے پیچھے پیچھے، اس طرح خواتین کا جانا مناسب نہیں، اسے منع کیا گیا ہے. لیکن جنازے کا اگر کوئی باقاعدہ کو منظم انتظام ہے الگ سے خواتین کا، مردوں کے ساتھ وہاں اختلاط نہ ہو تو کیا حرج ہے. اور بالخصوص جب جنازہ ہوئی مسجد میں رہا ہو، خواتین کے لیے الگ سے جگہ بھی موجود ہوتی ہے. بس تھوڑا سا ایسا ہے کہ ہم رواج اور اسلام میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ اندازہ مسائل نہیں ہیں. صحیح اسلام جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو رواج آ جاتا ہے، رواج میں چلتا ہے. اللہ اکبر کبیر. جی جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں کوئی لفظ دوبارہ معلوم کرنا ہو، ترجمہ، مفہوم. جی میرے خیال میں واضح ہے. شیخ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْ، فَشَمِّتْ کا کیا مطلب ہے؟ تشمیت سے ہے یہ، یرحمک اللہ کہنا، اس کا جواب دینا. فشمت ہو پس تو اسے یرحمک اللہ کہ شمت یشمت سے تشمیت، شین میم تا آپ القاموس وغیرہ سے نکال کرنا. مزید اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. صحیح، لیکن یہ مختلف حدیث میں مختلف الفاظ ہیں، جیسے رد السلام و عیادت المریض. جی وہ آپ جانتے ہیں کہ اور قرآن بس جو ہے نا وہ
نہیں کیا جا سکتا اپنا بالمعنی، قرآن کو بالمعنی روایت کرنا جائز نہیں، لیکن روایت بالمعنی ہو جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے یہ الفاظ سنے ایک موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی کون سا ایک بار بیان کرتے تھے، کئی مواقع پر وہ حدیث بیان ہو سکتی ہے، دوسرے موقع پر بیان کی تو الفاظ مختلف تھے اور وہ سننے والے صحابی نے وہ بیان کر دیے۔ یہ ہننا کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے، تو یہ مونس ہے نا ہننا، مراد یہاں سے پیچھے حقوق ہیں، حقوق، کہ وہ حقوق کون سے ہیں، وہ مونس ہے تو یہ مونس بولا گیا ہننا۔ جی کل میں کسی سفر میں ہوں گا انشاءاللہ، کل ہم چھٹی کریں گے، تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا 1 مہینے کا کورس ہے نا؟ انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس کے بعد اگر آپ چھوٹی سی ویک میں 2-3 دفعہ جیسے آپ کو سہولت ہو گرامر کے اجرا کی کلاس کر سکتے ہیں پلیز؟ ہاں، گرامر کے اجرا کی کلاس ہم کرتے ہیں رمضان میں، اور اس میں ایک ترتیب ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اب مجھے یاد نہیں کہ سورۃ الفاتحہ سے ہم نے شروع کیا تھا نا، تو 2 سال ہم نے پڑھا ہے، 2 سال وہ کورس کیا ہے، تو میرے خیال میں 1 ربع پارہ ہو گیا تھا غالباً۔ دوبارہ بھی اس کو الگ سے شروع بھی کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ، چلیں آپ کا مشورہ آ گیا، دیکھ لیں گے انشاءاللہ مزید۔ ہاں جی، ایکچولی وہ رمضان کا یہ ہے نا کہ ٹائمنگ کا ڈفرنس ہے نا، تو اس لیے پھر ہو سکتا ہے کہ میرے لیے میں نے اس کو مس کیا ہوگا اس کلاس کو۔ اس کی ریکارڈنگ میرے خیال میں موجود ہوگی، بلکہ ہے انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک۔ جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔